اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاء ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 41 ہے، نظم پنواڑی کس کی تخلیق ہے؟ سوال نمبر 41 دوبارہ سننا، نظم پنواڑی کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے نون میم راشد، آپشن بی جوش ملی آبادی، آپشن سی مجید امجد، آپشن ڈی میرا جی۔ تو سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مجید امجد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 42 کی جانب، سر وادی سینا کس کے شعری مجموعے کا نام ہے؟ سوال نمبر 42 دوبارہ سننا، سر وادی سینا کس کے شعری مجموعے کا نام ہے؟ آپشن اے میرا جی، آپشن بی فیض احمد فیض، آپشن سی احمد فراز، آپشن ڈی جوش ملی آبادی۔ تو سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی فیض احمد فیض۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب، اود پنچ کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ سوال نمبر 43 دوبارہ سننا، اود پنچ کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ آپشن اے دہلی، آپشن بی حیدرآباد دکن، آپشن سی علی گڑھ، آپشن ڈی لکھنؤ۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی لکھنؤ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب، گڈریہ صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہے؟ سوال نمبر 44 دوبارہ سننا، گڈریہ صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہے؟ آپشن اے ناول، آپشن بی افسانہ، آپشن سی سفر نامہ، آپشن ڈی خاکہ۔ تو سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی افسانہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب، طوائف کے موضوع پر اردو میں پہلا معروف ناول کون سا ہے؟ سوال نمبر 45 دوبارہ سننا، طوائف کے موضوع پر اردو میں پہلا معروف ناول کون سا ہے؟ آپشن اے بازار حسن، آپشن بی شاہد رانا، آپشن سی شریف زادہ، آپشن ڈی امراؤ جان ادا۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی امراؤ جان ادا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ سوال نمبر 46 ہے، یوں برچیاں تھیں چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ سوال نمبر 46 دوبارہ سننا، یوں برچیاں تھیں چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے، اس شعر میں علم بیاں کی کون سی قسم آئی ہے؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن سی کنایہ، آپشن ڈی مجاز مرسل۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے تشبیہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، اس شعر میں علم بیاں کی کون سی صورت آئی ہے؟ سوال نمبر 47 کے آپشن ہے اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن ڈی سی مجاز مرسل، آپشن ڈی کنایہ۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی استعارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب، رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو۔ سوال نمبر 48 دوبارہ سننا، رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ آپشن اے ایہام، آپشن بی رفع و نشر، آپشن سی امراۃ النظیر، آپشن ڈی تضاد۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی تضاد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ تو سوال نمبر 49 ہے، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ۔ سوال نمبر 49 دوبارہ سننا، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، فلاحت کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے کھیتی باڑی، آپشن بی معاشریات، آپشن سی فلاح و بہبود، آپشن ڈی تجارت۔ تو سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کھیتی باڑی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 50 کی جانب، اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب، لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ کی وضاحت کرنے کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ سوال نمبر 50 دوبارہ سننا، لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ کی وضاحت کرنے کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ آپشن اے تفصیلیہ، آپشن بی فجائیہ، آپشن سی قوسین، آپشن ڈی واوین۔ تو سوال نمبر 50 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی قوسین۔
تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ اتنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین، والسلام۔